اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے بہترین اور خوبصورت واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں بے شمار حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں۔ فرمان الہی ہے سورہ ہود 120/11۔ فرمان الہی کا مفہوم ہے رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا جو مومنوں کے لیے نصیحت اور واعظ ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں 111/12 یہاں ارشاد الہی ہے جس کا مفہوم ہے ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اور ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف 176/7 جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ایسے ہے اے نبی ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آج کے فرسٹ ایپیسوڈ میں تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس قصے میں پوشیدہ اسباق بھی توفیق الہی سے تشت ازبام کیے جائیں گے۔ امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ بیان بھائیو السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود خیریت مطلوب۔ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقۂ احباب میں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خدا بندی ایک مٹھی رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم علیہ السلام کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا تو خطاب الہی روح کو پہنچا کہ اے جان داخل ہو اس بدن میں۔ جب روح قالب آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکری کے تھا گوشت اور پوشت سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے
اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یا رحمکم اللہ۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ بہترین دن جمعے کا ہے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں وہاں سے زمین پر بھیجا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی حضرت آدم علیہ السلام کے شامل حال ہوا اور ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم علیہ السلام کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ ایک جوڑا مرصع جنت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت و عظمت پر بٹھایا۔ قصہ میں پوشیدہ اسباق۔ نمبر 1، کام شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلقہ سامان اکٹھا کر لیں جیسے پہلے مٹی منگوائی گئی۔ نمبر 2، کام کی سہولت کے لیے پر اعتماد شخص کی ڈیوٹی لگائیں جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ نمبر 3، جو سامان خوبصورت اور پائیدار ہو وہی منگوائیں جیسے مٹی پوری روئے زمین سے اکٹھی کروائی گئی۔ نمبر 4، کام کو مکمل ہونے میں پورا وقت دیں جیسا کہ 40 سال پتلا حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ نمبر 5، آپ کا کام آنے والی نسلوں کے لیے بھی قابل عمل اور فائدہ مند ہو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے بنی آدم کو شرف عطا کیا گیا۔ نمبر 6، کام کے ہر مرحلے میں اس کے نتائج دیکھتے جائیں جیسے روح جہاں جہاں سے گزری وہ عضو اپنی اصل حالت میں آتا گیا۔ نمبر 7، نامکمل کام کو قابل استعمال نہ سمجھیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنا چاہا۔ نمبر 8، جب کوئی شخص ہمارے سامنے چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمکم اللہ کہے۔ نمبر 9، معاشرے کی قابل احترام شخصیات کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخت عظمت پر بٹھایا گیا۔ جزاک اللہ۔